السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آج اس کائنات میں ایک ایسا دربار دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں چوکیدار ہی نہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر کون سا ادارہ ہے، کون سا مدرسہ ہے، کون سا کالج ہے، کون سا اسکول ہے جہاں چوکیدار نہ ہو؟ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں چوکیدار نہ بٹھایا ہوا ہو؟ ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں اندر آ کر کے کلاشن کو لا کر کے اور فائرنگ کر کے دوڑ نہ جائے۔ چوکیدار بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ڈر اور خوف۔ لیکن ایسا دربار جہاں آج تک کبھی کسی چوکیدار کو بٹھایا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دربار پر حاضری دینے میں کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں۔ وہاں تو امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دل جوئیاں کی جاتی ہیں۔ اور ایسے دربار پر جانے والے کتنے خوش نصیب اور قسمت والے ہوں گے کہ خالی ہاتھ ان کو وہاں سے نہیں جانے دیا جاتا۔ ایسا دربار، اور جب ایسے دربار پر جو حاضری نہ دے، جائے نہیں، اس طرف توجہ ہی نہ کرے، تو کتنی بدبختی اور کتنی بد نصیبی ہوگی کہ اس دربار پر بلایا جا رہا ہے، آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ جو تمہیں چاہیے طلب کرو اور لے جاؤ، اور پھر نہ جائے وہاں، پھر نہ طلب کرے، پھر ایسے اطمینان والے دربار کو چھوڑ کر ان درباروں پر جا کے اپنی پیشانی رگڑ رہا ہو، سجدے کر رہا ہو، نظر و نیاز پیش کر رہا ہو، کہ سالہ سال گزر جائیں کچھ مل ہی نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہیں جا رہے ہیں، تو کتنی بدبختی اور بد نصیبی ایسے شخص کی ہوگی۔ آئیے ذرا ہم سب مل کر کے اپنا اپنا جائزہ لیں۔ جس دربار پر امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی روکنے والا چوکیدار نہیں، اس در پر ہم حاضری کیوں نہیں دے رہے؟ وہ دربار آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ دربار وہ ہے جہاں سے یہ آواز لگائی جاتی ہے رات کی تنہائی میں، الا من مستغفر فاغفر له۔ ہے کوئی گناہگار، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دوں۔ الا مبتلا فاعافی۔ ہے کوئی بیمار، پریشان حال، وہ میرے دربار پر حاضری دے، مجھ سے مانگے اور میں اس کی ساری پریشانیاں دور کر دوں۔ یہ دربار ہے رب تبارک و تعالی کا، جو اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو صرف سنوں گا نہیں بلکہ قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس دربار پہ حاضری دینے کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں، بائک کی ضرورت نہیں، سفر کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی جیبیں خالی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف دل کا خلوص، دل کے خلوص کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ ایک اکیلے اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ۔ وہ رب فرماتا ہے میرے دربار پر آ جاؤ، حاضری دے دو، میں تمہیں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ یہ دربار ایسا ہے کہ جو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا،
یہ ہے رب العالمین، یہ ہے احکم الحاکمین، یہ ہے شہنشاہ دو جہاں، یہ ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ، یہ ہے حاکم اعلیٰ۔ اس کو چھوڑ کر ہم قبر والوں پر، مزار خانخواہوں پر، کہ جب سیلاب آیا تو ان کا اپنا مزار بھی بہہ گیا، اپنے مزار کو نہیں بچا سکے تو آنے والوں کو کیا بچائیں گے؟ یہ ایسے درباروں پر جا کر کے حاضری دینا یہ یقیناً شرک ہے، رب العالمین کی گستاخی کرنا ہے، امام کائنات کی گستاخی کرنا ہے، قرآن مجید کی گستاخی کرنا ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، اور شیاطین کے کہنے پر یہ در بدر سجدے کر رہے ہیں جا جا کر کے، اور وہاں جھک کر کے مانگ رہے ہیں۔ کوئی داتا علی حجویری کے پاس جا رہا ہے، کہتے ہیں یا داتا کھول کھاتا، جس کا اپنا کھاتا بند ہو گیا داتا کا، اور وہ قبر میں چلا گیا، وہ اپنا کھاتا اس کا بند ہو گیا زندگی کا، وہ دوسروں کے داتے کیسے کھولے گا؟ کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ کھاتا کیسے کھولے گا وہ؟ یا معین الدین اجمیری پار کر کشتی میری کے نعرے لگانے والوں، کشتی پار کرنے والا تو اللہ ہے، اسی کا دربار ہے، صرف وہیں پر حاضری دے دو، اسی سے مانگو، وہ تمہاری کشتی پار لگا دے گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما کر اور صرف اپنے در پر جھکانے والا ہمیں بنا کر رب العالمین جنت کا ہم سب کو مستحق بنا دے۔